پانچواں فائدہ، حقیقی مسلمان ہونے کا لیبل لگ جائے گا۔ آپ کہو گے کیا ہم ابھی حقیقی مسلمان نہیں ہیں؟ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہمارا نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، کیا ہم پھر بھی مسلمان نہیں؟ نماز پڑھنے سے ہی حقیقی مسلمان بنیں گے؟ یقیناً یہ اتنا اہم نقطہ ہے، یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے، یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی شخص نماز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ غور سے سنیں، حقیقی مسلمان ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے، یہ پانچواں فائدہ ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان، ایک ایمان اور ایک کفر والا، ایک اللہ کا محبوب بندہ اور ایک کفر اور شرک میں ڈوبنے والا، ان کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے، کوئی دیوار کھڑی ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں بتا دیا کہ نماز ہی بیچ میں دیوار کی شکل ہے، اگر نماز ہی کوئی چھوڑ دیتا ہے تو خطرہ ہے اس کے شرک اور کفر میں شامل ہو جانے کا، خطرہ ہے ایمان کی حالت سے نکل کر کے وہ کفر اور شرک کے دلدل میں پھنس جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھا جائے، اپنے آپ کو نمازی بنایا جائے۔ ذرا اس حدیث کو ہم گہرائی میں جا کے سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں نماز کی عظمت بیٹھ جائے، نماز کی فضیلت بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی بہت گہرائی کی بات ہے، بہت سوچنے والی بات ہے۔ بار بار ہم اس کو سوچیں مسلمانوں، تب ہمارے سمجھ میں یہ بات آئے گی۔ میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، اور مثال دے کے سمجھانا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے، میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں اس امید سے کہ آپ کے دلوں میں ہماری یہ بات بیٹھ جائے، آپ کے دلوں میں ہماری یہ بات پیوست ہو جائے کہ نماز کسی بھی حال میں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں آپ اجنبی ہیں، آپ کسی کو نہیں جانتے، آپ کو کوئی نہیں جانتا، ایسے شہر میں آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو شخص ٹوپی لگایا ہوا ہے۔ ٹوپی کے بنیاد پہ آپ نے اپنے دل میں یہ سوچا شاید یہ کوئی مسلمان ہے، شاید یہ کوئی کلمہ گو بھائی ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، آپ نے پوچھا تو پتا چلا یہ ٹوپی کسی وجہ سے اس نے لگا رکھی ہے، یہ ٹوپی کسی شخص کی پہچان ہے، یہ ٹوپی کسی بنیاد پر اس نے پہن رکھی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ آگے بڑھے، آگے چلتے رہے، آگے آپ نے دیکھا ایک شخص جس نے داڑھی رکھ رکھا ہے، لیکن پتا چلا یہ داڑھی والا مسلمان نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے آپ نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی اس اجنبی شہر میں جس نے کرتا پیجامہ پہن رکھا ہے، جسے ہم چولا پیجامہ بھی کہتے ہیں۔ کرتا پیجامہ، اس کی بنیاد پہ آپ نے سمجھا یہ ہمارا بھائی ہوگا۔ ملاقات کے بعد پتا چلا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب بتائیے، نماز کا وقت ہو گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا اللہ کے گھر سے آئی۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا، وہ جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف اپنی قدم کو بڑھا رہا ہے، نہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے، نہ اس نے داڑھی رکھ رکھا ہے، نہ کرتے پیجامے میں ہے۔ کیا آپ سوچو گے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے؟ اللہ کے واسطے بتائیے، اللہ کے واسطے سوچئے بار بار۔ اس وقت آپ نہیں سوچو گے بلکہ آپ کہو گے یقیناً یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی فیشن میں ٹوپی بھی لگا سکتا ہے، اس لیے کہ داڑھی بھی رکھا جا سکتا ہے فیشن میں،
چولا پیجامہ بھی کوئی پہن سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جب صدا آئے، اپنی دکان بند کر دے، اپنے کاموں کو بند کر دے، یہ صرف ایک اللہ کا محبوب اور چہیتا بندہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ بندہ جس کے دل میں جنت کی محبت ہو، جہنم کی خوف ہو، عذاب قبر کا ڈر ہو، جو توحید کو سمجھا ہو، شرک سے بچنے کی جس کی کوشش ہو، ایسا ہی بندہ یہ کر سکتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی اسلام میں نہیں، ٹوپی اسلام میں نہیں، چولا پیجامہ اسلام میں نہیں۔ میں یہ بتانا نہیں چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسے شخص کو دیکھو گے تب آپ کے دل میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز دور کرنے والی، فصل کرنے والی ہے، وہ نماز ہے۔ سمجھ میں آ گئی اللہ کے نبی کی حدیث کہ یقیناً نماز اتنی اہمیت کے حامل ہے